بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے دل میں، یعنی کہ اپنے عمل میں اور اپنے دل میں اللہ کی رضا اور اس کی قربت کو ترجیح دیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی قربت ایک مسلسل عمل ہے۔ کیا ہے؟ ایک مسلسل عمل ہے۔ جب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی ہدایت اور محبت سے ہمیں نوازتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ہم اللہ رب العزت کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اپنی ہدایت اور محبت سے ہمیں نوازتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت گناہ کرتا ہوں، میں بہت گناہ کرتا ہوں، بہت گنہگار ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے ناواقف ہو؟ اللہ کی رحمت کے وسیع ہونے سے کیا تم ناواقف ہو؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت وسیع ہے؟ تم اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر ایک دن اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی اور کچھ وقت بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی بدل گئی ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو بدل دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یعنی تم نے اللہ سے دوستی کر لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی ضرورت ہے اور دعا کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کی رضا کی کوشش سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں یا دعا بھی کرتے ہیں نا، تو اس میں سراسر اللہ کی رضا کا شامل ہونا ضروری ہے، اور یہ کوشش کریں۔ دیکھو، ہم یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سچی توبہ کر لی ہے۔ نہ 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 نہ، آپ کہو کہ میں نے کوشش کی ہے، سچی توبہ کی، دعا اللہ سے مانگنے کی میں نے کوشش کی ہے، کیونکہ کوشش جو کرتے ہیں نا اس میں تکبر کا کوئی عنصر باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ یہ ایک طرفہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے مانگ لیا، کوشش کر لی، اب اللہ کی ہی قدرت ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اپنی ہدایت اور محبت سے ہمیں ضرور نوازتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھو، جب ہم اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہیں گے نا تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کے دوستوں کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے وہ شخص آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا، اس نے بات کی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اللہ سے سچی توبہ کیسے کروں، میں تو بہت گنہگار ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کے دوستوں، یعنی کہ مولویوں کی، مفتیوں کی، ولیوں کی، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت لگے گی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دوستوں کی محفل میں جا کر بیٹھیں، چاہے وہ مسجد میں بیٹھیں، چاہے وہ کسی درس گاہ میں بیٹھیں، چاہے وہ خطبے میں اچھے سے دل لگا کے بیٹھیں، اور جب تعلیم ہوتی ہے نا، مسجد میں کوئی بیان ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، یا جو اتنے بیانات ہوتے ہیں، اس میں جا کر آپ بیٹھیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو۔ خواتین کے لیے مدارس میں بھی انتظام ہوتے ہیں درس کا، بیانات کا، اور ویسے بھی ہر پیر کو یا جمعرات کو یا جمعے کو بہت ساری جگہوں پہ دن مخصوص ہیں کہ جگہوں پہ تعلیمات ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں خواتین کے لیے۔ تو چاہیے کہ خواتین کو محفل میں جا کے بیٹھیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ کا قرب اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی حاصل ہوگا۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اکیلے اکیلے بیٹھے ہو، ہم کو کوئی علم ہے نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں صحیح علم کی سمجھ ہے نہیں، ہمیں قرآن و سنت کی صحیح عقل فہم ہے نہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو۔ ارے اللہ کا قرب تو تب حاصل ہوگا نا جب ہم اللہ کو جانیں گے، اللہ کو پہچانیں گے۔ اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہمیں بیانات میں، اللہ کے دوستوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ جب ہم اللہ کی دوستوں میں، بزرگوں میں، محفلوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا، جب ہم ان کی بات سنتے ہیں، جب ہم ان کی منہ سے اللہ کی تعریف سنتے ہیں، قرآن و سنت کے بیانات سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، تو اس سے ہم اللہ کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اسی طریقے سے جب ہم سہ روزے میں نکلتے ہیں یا ہم جماعت میں نکلتے ہیں، چاہے وہ 3 دن کی جماعت ہو، چاہے وہ 10 دن کی جماعت میں ہو، چاہے وہ 40 دن کی جماعت میں نکلتے ہیں، بہت سے لوگ 4 مہینے کی، بہت سے لوگ 1 سال کی جماعت میں نکلتے ہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ اللہ کی دوستی ان کو سب سے پہلے ملتی ہے۔ جیسے ہم نکلتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، سب سے پہلے ہم کو ملتی ہے اللہ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے مہنگی اور قیمتی چیز یہی ہے، بیش قیمت چیز یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی ہدایت اور محبت مل سکے۔ اس کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا اپنے گھروں سے، اپنے نرم بستروں سے، اپنے کمفرٹ زون سے ہمیں نکل کر ہمیں اس محفل میں جانا پڑے گا جہاں پہ ہماری روح کو تسکین ملے، جہاں ہماری روح کو سکون مل سکے، جس کو سن کر، جن بیانات کو سن کر ہمیں اچھی نیند آ سکے، ہمیں میٹھی نیند آ سکے، ہمیں پاکیزگی والی نیند آ سکے۔ اس کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ سہ روزے میں نکلنا کتنا مزہ آتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم پچھلے دور میں چلے گئے۔ پتہ ہے، جب میں اپنا واقعہ بیان کرتی ہوں کہ جب میں پہلی بار سہ روزے میں نکلی تھی، پہلی بار، کیونکہ جب میں مدرسے کی تعلیمات حاصل کر رہی تھی تب میرے لیے ممکن نہیں تھا نکلنا، کیونکہ والد صاحب نکل نہیں سکتے تھے اور میرے دونوں بھائی بہت چھوٹے تھے، اس وقت بالغ نہیں تھے کہ میں ان کے ساتھ نکل سکتی، اور والد صاحب نہیں نکل سکتے تھے میرے ساتھ۔ میرے چاچا جاتے تھے جماعت میں، تو میری کوشش تھی کہ وہ ان کے ساتھ جاؤں۔ میری مدرسے کی تمام کلاس کی جو لڑکیاں تھیں سب نکل رہی تھیں سہ روزے میں، اور میں بہت ایکسائٹڈ، بہت خوش تھی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں نکلوں گی، پر کیسے ممکن ہو، میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں کہ جیسے پرندے کی طرح۔ لیکن میرے چاچا نے بولا کہ میں لے جاؤں گا، لیکن وہ مجھے لے کے جا نہیں پائے، نہیں معلوم کہ کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ مگر کچھ سالوں کے بعد میرا بھائی بالغ ہوا، وہ جماعت میں نکلا، تو اس نے پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی لے کے چلو ساتھ۔ جب میں اس کے ساتھ جماعت میں لے کے گئی، دیکھو اللہ تعالیٰ کو اب ممکن تھا مجھے اپنی راہ میں نکالنا ہے نا، تو جب میں اللہ کی راہ میں نکلی نا، تو جس گاڑی میں بیٹھ کر میں جا رہی تھی، اس گاڑی میں میرے ساتھ 3 لڑکیاں اور بیٹھی ہوئی تھیں، کہ سب گروپ بن گئے تھے نا کہ ہم الگ الگ گاڑیوں سے جائیں گے تو ایک مقام پر پہنچیں گے جماعت کے لیے۔ تو میری گاڑی میں میرے ساتھ 3 خواتین لڑکیاں اور موجود تھیں۔ تو جب میں گاڑی چل رہی تھی تو آپ یقین جانے میرا تصور ایسا ہو گیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پچھلے دور میں چلی گئی ہوں اور میں کوئی جہاد میں نکل رہی ہوں، اللہ کی راہ میں نکل رہی ہوں، میں اللہ کا کام کر رہی ہوں۔ مجھے اتنی جرت اللہ نے دے دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی راہ میں نکالا ہے، اور یہ دماغ میں سوچیں آ رہی جا رہی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جا رہے، میں روتی چلی جا رہی۔ تو میرے ساتھ بیٹھی لڑکیوں کو لگا کہ شاید مجھے ڈر لگ رہا ہے یا خوف آ رہا ہے، یا مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، یا مجھے الٹی جیسا ہو رہا ہے، گاڑی میں ہوتا ہے نا ایسا، یا میری طبیعت خراب ہو رہی، تو میں مسلسل رو رہی، تو لڑکیاں پریشان ہو گئی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ پریشان ہو، آپ کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے، آپ تکلیف میں ہو، یا آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ بتاؤ۔ تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، میری ہچکیاں بن گئی تھی۔ میں نے بولا نہیں، کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ میری اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی راہ میں نکالا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں، اور خوشی کے ہی آنسو ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ سفر میں ابھی بھی میں امیجن کرتی ہوں نا اپنے تصور میں، کہ جو وہ پہلا زندگی کا میرا سفر، زندگی کا سب سے حسین اور سب سے خوبصورت سفر،
وہ یہی تھا کہ جب میں اللہ کی راہ میں سہ روزے میں نکلی تھی. اور یقین جانے جب آپ سہ روزے میں نکلو گے 3 دن کی جماعت میں اگر آپ نکلتے ہو نا, پہلے تو ہم 3 دن کی جماعت میں نکلتے ہیں, جب آپ 3 دن کی جماعت میں نکلو گے نا آپ کو لگے گا کہ ہاں میں نے شاید اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دنیا میں بھیجا ہے جس کام کے لیے, وہ کام کو میں نے کرنے کی کوشش کر لی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوشش کی ہے, میں نے بھی اپنا قرآ ڈالا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے. سمجھ میں آئے؟ نیک کام کی دعوت اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتا رہے. تو میں نے بھی اس میں قرآن ڈال دیا. میں جب سہ روزے کی جماعت میں گئی تو میں نے بھی وہاں پہ بیان کیا, بیان کرنے کی کوشش کی. جو محلے سے خواتین آئی تھی ان کے سامنے میں نے بیان کیا اور مجھے بہت اچھا لگا, لوگوں کو بہت پسند آیا میرا بیان کرنا. اور مجھے ایسا لگا کہ ہاں اب مجھے لگا کہ میری زندگی صحیح ٹریک پر آ گئی ہے اور یہی میری زندگی کا اصل مقصد ہے. تو جب آپ سہ روزے میں نکلنے کی کوشش کرو, جب ہم دوسروں کی زندگی کا تجربہ سنتے ہیں نا تو پھر ہم کو بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یار جب اس کو اتنا اچھا رسپانس آیا ہے زندگی سے یہ عمل کرنے سے, تو کیوں نہ میں بھی کروں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ میری بات سن کر سہ روزے میں نکل جائے, یا وہ محفل میں جا کر بیٹھنے لگے, یا وہ تعلیم میں جا کے بیٹھنے لگے, یا پھر وہ درس میں جا کر بیٹھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہوگا. میری زندگی میں آنے کا, دنیا میں آنے کا میرا مقصد مجھے وہ لگے گا میرا پورا ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بخش دے اور مجھے جنت عطا کر دے. تو یہ دنیا میں آنے کے لیے صرف روٹی کی مار پیٹ نہیں ہے, یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہمارے برے اعمال رہے ہیں, اچھے اعمال رہے ہیں. اس کے لیے ہم کو نیک اعمال کرنے ضروری ہیں اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں بزرگوں کی محفل میں بزرگوں کی باتیں سننا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کر سکے. ہو سکتا ہے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے, بزرگوں کی اللہ تعالیٰ کی جو دوستی لگی ہوئی ہے بزرگوں کے ساتھ, ان کی توسط سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب دے دے. ٹھیک ہے, جو کوئی بھی ولی بنتا ہے, اللہ کا دوست بنتا ہے, وہ اللہ کے دوستوں میں بیٹھ کر ہی بنتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اللہ کے دوستوں میں بیٹھ کر ہی ولی بنتا ہے, اللہ کے ولیوں میں بیٹھ کر ہی ولی بنتا ہے. اگر اللہ کا دوست بننا ہے, اللہ سے دوستی کرنی ہے, تو اللہ کے دوستوں میں جا کر بیٹھنا ہوگا. بات سمجھ آئی میری؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.